اب اس واقعے کے سلسلے میں کہا گیا کہ صاحب جو واقعہ کربلا پر چپ رہے وہ ملعون ہے، وہ ظالم ہے. یہ ہمیں نہیں سکھایا گیا زیارت میں. بس دیکھیے جو چلے گئے وہ حسینی تھے، جو رہ گئے انہیں کار زینبی کرنا ہے، ورنہ وہ یزیدی ہیں. بہت اچھا جملہ ہے، واہ واہ سبحان اللہ. اور شاید کوئی میرا نوجوان دوست نعرہ لگانے کے لیے تیار بھی ہو اس پر درود بھجوانے کے لیے، لیکن لگتا ہے کہ یہ 7-8 مجلسوں نے کچھ نہ کچھ الحمدللہ اثر کیا ہے. تو جملہ بڑا اچھا ہے، جو چلے گئے وہ حسینی ہیں، جو زندہ ہیں انہیں کار زینبی کرنا ہے، ورنہ وہ یزیدی ہیں. کس امام کا ہے؟ دینیات کی کتاب کے آخر میں آپ نے کسی امام کا اضافہ کیا اپنے ہاتھ سے تو اس امام کا ہے، یا 15ویں معصوم کا ہے. قرآن کی جلد پہ پینسل سے آپ نے کوئی آیت لکھی ہے، کتاب اصول کافی کے آخر میں آپ نے پینسل سے کوئی آیت لکھی ہے، حدیث، اس کا جملہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ آپ کو مبارک ہو. کہاں سے ہے یہ بات؟ کدھر کہاں پہ آیا ہے؟ کدھر سے آیا یہ جملہ؟ اور یہ کار زینبی ہے کیا؟ سید الشہداء کا کام کیا ہے؟ سید الشہداء نے کون سا ایسا کام کیا جو امام باقر نے نہیں کیا اور امیر المومنین نے نہیں کیا؟ سیرت امام ہے سرکار، سیرت امام. آپ اپنے ملک کے کسی پولیٹیشین کی جس کے نہ کردار کا پتہ، نہ دین کا، نہ ایمان کا، کتنوں کی گردنیں کاٹ چکا ہے، اس کی زندگی پڑھتے ہیں، 500 کتابیں پڑھتے ہیں. ویسٹ میں کیا لکھی گئی ہے، فلاں یونیورسٹی میں کیا لکھی گئی ہے، پنجاب کی یونیورسٹی، سندھ کی، بلوچستان کی، صوبہ سرحد کی، اور ناردرن ایریا میں جو ہے موقعین، انہوں نے پورے ملک کے موقعین کو چھانتے ہیں، کھنگالتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں فلاں پولیٹیشین تھے، سب سے وقی اور مستند کتاب میں نے تحریر کی ہے. یہاں پر آپ بینر پہ لکھے ہوئے نعرے، پوسٹر پہ وال چاکنگ، یہ کیا مطلب؟ وال چاکنگ تو یہ ان کا جو تعویذ بیچتے ہیں اپنے اللہ بابا ٹائپ لوگ. امام معصوم حجت خدا لسان اللہ ہے، خدا کی زبان ہے. خدا کی زبان کو آپ خدا کے علاوہ کسی سے مت سمجھیے، خدا کی زبان کو آپ کو سمجھنا زیارتوں سے سمجھیے. لعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ، لعنت ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے واقعہ کربلا کو سنا، چپ رہے، لعنت نہیں، راضی رہے. تو مسئلہ کیا آ گیا؟ سورہ توبہ کیا، اذا نصحوا للہ ورسولہ. دل کی بات ہے کہ تم نے بھی واقعہ کربلا سنا، ہم نے بھی سنا، سب نے سنا. آپ نے کہا کہ مولا حسین کے ساتھ جو ہوا بہت غلط ہوا، کرنے والا ظالم، مولا حسین مظلوم. تو آپ پر لعنت نہیں ہے، آپ پر خدا کی رحمت ہے. چپ آپ بھی رہے، چپ میں بھی رہا، لیکن نعوذ باللہ میں نے کہا جو ہوا اچھا ہوا، مجھ پر لعنت ہے. تو خوب سمجھ دیجیے گا، خوب توجہ کیجیے. اگر دل کی کیفیت حسین کے ساتھ نہ ہو اور دل کی کیفیت حسین کے ساتھ، تو فرق سمجھیے آپ زیارت کے ذریعے، سمجھیے ذرا. اور یہ چاکنگ واکنگ کے پیچھے جانا چھوڑیے. یہ کوئی منجن ونجن جو بیچتے ہیں بیچارے دیواروں پہ، فلانا منجن پیٹ کے درد کی فلانی گولی اور فلانا ہر بیماری کا علاج، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ خدا کی زبان ہے امام معصوم، ان کو سمجھیے، اپنے طرز تفکر کو بدلیے. اگر ٹھیلے سے کھانے کی عادت ہو جائے گی نا، تو ماں جتنی محبت کے ساتھ پاک و پاکیزہ کھانا پکائے پھر پسند نہیں آئے گا. یہ ٹھیلوں سے کھانے کی عادت، بیچارہ کوئی ٹھیلا لگاتا ہوگا سمجھ رہا ہوگا کہ مولانا مجھے کہہ رہے ہیں، نہیں، میرا مطلب ہے نظریات. کیونکہ امام نے، ائمہ معصومین نے کھانے کو تشبیہ دی ہے علم کے ساتھ، اور وہ ایک الگ گفتگو ہے. خیر بہرحال تو بات کیا ہو رہی سنیے. اگر دل امام حسین کے ساتھ ہے تو پھر کتنا ثواب ملتا ہے، اور دل امام حسین کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کیا گناہ ملے گا. اگر دل امام حسین کے مخالفت پہ اترا ہوا ہے، لعن اللہ امتا قتلت کا، جس نے قتل کیا لعنت ہو اس پر مولا. ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ، لعنت ہو اس قوم پر جس نے آپ کے واقعہ کربلا کو سنا اور اس پر راضی رہا، خوش رہا. حسین کے ساتھ جو ہوا الیاذ باللہ صحیح ہوا. ولعن اللہ امتا، کون آ گیا اب؟ جس نے قتل کیا اس پر بھی لعنت، جو قتل کا واقعہ سن کے چپ رہا اس پر بھی لعنت. ابھی بنیاد کی بات نہیں ہو رہی، بنیاد گزر گئی. بنیاد ہے ظہر کا وقت، چلچلاتی دوپہر، پالان شتر کا منبر. نتیجہ ہے وہی بنیاد، جو بنیاد ہے اس واقعے کا وہی نتیجہ ہے. عظمت خدیجہ، عظمت سیدہ، بنیاد
بغض سیدہ بنیاد، بغض خدیجہ بنیاد، بغض رسول اللہ بنیاد، نتیجہ کیا ہے؟ محبت خدیجۃ الکبریٰ کو پھیلانا، محبت جناب سیدہ کو پھیلانا، پنجتن کے ساتھ مودت کو پھیلانا، تو یہ بنیاد ہے، نتیجہ بھی وہی ہے۔ اب آپ نے سنا واقعہ کیا ہو رہا ہے، واقعے کو سمجھیے آپ زیارت سے۔ جنہوں نے قتل کیا ان پر تو لعنت بھیج دی گئی، بات واضح ہے، اور جو لوگ سن کر خوش ہوئے، راضی رہے، کچھ نہ بولے، ان پر بھی لعنت بھجوا دی گئی۔ اب ایک تیسرا گروہ بھی ہے، اور اس 3 گروہوں میں 3 گروہ ہیں، یعنی کل 5 گروہ ہوئے اس جملے کی روشنی میں، صرف اس جملے کی۔ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سمعت بذلك فرضیت بے، سنا اور راضی رہے۔ اگلا جملہ سنیے، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً کیا فرمایا؟ الجمت وتنقبت وتہیأت، لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے اپنے گھوڑوں پر لگامیں کسیں۔ مولا حسین پر تلوار چلائی، تیر چلایا کہ نہیں چلایا، بات یہ نہیں ہو رہی۔ تمہارا دل کیونکہ مخالف ہے حسین کی نفرت میں، لگام بھی کسو گے اگر گھوڑے پہ تو لعنت ہے۔ وہ اسرجت، جنہوں نے اپنے گھوڑوں پر زین رکھی مولا حسین کے قتل کی خاطر، قتل نہیں کیا، زین رکھی، ان پر بھی لعنت۔ وہ تہیأت، اور جنہوں نے کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو مہیا کیا۔ کیا مطلب کسی بھی لحاظ سے مہیا کیا؟ یہ میں کسی بھی لحاظ کا معنی کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہاں پر حذف مفعول ہے۔ کس لحاظ سے مہیا کیا، کس لحاظ سے تیار کیا، زیارت نے نہیں بتایا۔ کسی بھی لحاظ سے تم نے تیار کیا ہو، حتیٰ یہ سوچا جب یہ لشکر واپس آئے گا نا، قتل کر کے مولا حسین کو استقبال کے لیے جائیں گے خوش ہو کر۔ حتیٰ تم نے کہا کہ جب اس کی قافلہ آئے گا تو ہم ان کی توہین، تہیات، مہیا ہونا، فراہم کرنا، کسی بھی لحاظ سے کہاں تک، ان سب پر لعنت ہے۔ تو آپ نے دیکھا اگر نفرت ہو، الجمت و اسرجت و تنقبت لقتال کا، مولا حسین جس نے بھی آپ کے ساتھ یہ 3 کام کیے، قتل میں شریک ہوا کہ نہیں ہوا وہ بعد کی داستان ہے، لیکن اس نے ابھی کوفے سے چلا، بصرے سے چلا، گھوڑے پر زین کسی، گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالی، مہیا کیا، تنقبت یعنی کسی بھی طرح سے کوشش کی، ہیلے بہانوں سے کہ کسی طرح حسین قتل ہو جائیں، نہیں کر پایا، یہ اور بات ہے، نہیں کر پایا یہ اور بات ہے۔ قاتل پر بھی لعنت جو تیار کر رہا اس پر بھی۔ کیوں ہے یہ؟ اس وجہ سے کہ اس کے دل میں بغض ہے مولا کا۔ تو پروردگار ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کو نظر میں رکھتا ہے، مولا حسین کی مخالفت میں بھی اور محبت میں بھی۔ اب آئیے چلیے، اب جس کا دل حسین کے پاس گروی رکھایا جا چکا ہے، یہ تو ان کی بات تھی کہ جن کے دل میں بغض ہے مولا کا۔ اب ان کے پاس چلیے کہ جنہوں نے اپنے دل کو گروی رکھوا دیا مولا حسین کے قدموں میں، نہیں، جملہ صحیح نہیں ہے۔ جنہوں نے حسین کی ذات میں، مولا کی ذات میں، سید الشہداء کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، اب ان کی بات نہیں، یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کی بات کروں کہ جو حسین کی روح ہیں، ابو الفضل عباس، درود بھیجیے بارگاہ میں شہزادے یہ کہنا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے کہ محبت کرتے تھے، یعنی مرضی حسین ابو الفضل عباس۔ تو وہاں بغض کی حالت دیکھیے، یہاں محبت کی۔ لعن اللہ من حال بینک و بین ماء الفرات، حضرت امام باقر اپنے چچا کے لیے فرما رہے ہیں، چچا عباس لعنت ہو اس پر جس نے آپ کو قتل کیا، وہ تو اس میں تو بحث ہی نہیں ہے، جس نے آپ پر تیر چلا، نظام نہیں، جو آپ کے اور فرات کے درمیان آیا، جب آپ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے فرات کی سمت جا رہے تھے، جو آپ کے رستے میں حائل ہوا۔ امام باقر علیہ السلام آپ کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک سوال ہے، یہ جو آپ کے چچا کے اور فرات کے درمیان حائل ہوا، اس نے آپ کے چچا پر تیر چلائے؟ نہیں۔ نیزہ مارا؟ نہیں۔ تلوار چلائی؟ نہیں۔ کیا کیا؟ ہمارے چچا کے گھوڑے کی رفتار سست ہو گئی۔ تو محبت اور نفرت کو سمجھیے، یعنی آپ کا دل اگر کربلا میں حسین ابن علی کی مرضی کے ساتھ ساتھ ہے تو اس دنیا میں بھی ساتھ ہے، وہاں پر بھی ساتھ ہے۔ اگر مولا عباس کے گھوڑے کی، اسب کی، فرس کی رفتار کو کوئی کند کر رہا ہے، سست کر رہا ہے، آپ مولا عباس کے ساتھ اس وقت ذوالجنہ کے ساتھ ساتھ تھے یا قاتل کے ساتھ تھے؟ اگر ادھر تھے تو یہ جو کربلا کی بنیاد اور نتیجہ، یہ الگ بات ہے، خود جب واقعہ ہو رہا ہے
اور جب یہاں پر بات آئی تو میں ہمیشہ کئی دفعہ میں نے بتایا، اور نوجوان بچے جو ہیں ان کو یہ واقعہ پتہ ہے، کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، اشارہ کروں گا کہ یہ میں نے کیسے کہہ دیا کہ آپ حضرت ابوالفضل عباس کے ساتھ تھے، کربلا میں آپ ساتھ تھے، اس وجہ سے کہ مولا کائنات نہج البلاغہ میں واقعہ ہے، جب مولا کائنات کو ایک جنگ میں فتح نصیب ہوئی تو ایک صحابی آیا، کہنے لگا لیت اخی فلانا شہید، کاش میرا فلاں بھائی زندہ ہوتا تو آج موجود ہوتا جنگ میں تو بڑا خوش ہوتا. تو مولا کائنات نے پوچھا کہ ہوا اخی کانا معانا، تیرے بھائی کی دل کی آرزو ہمارے ساتھ تھی. یہ اہم نہیں ہے کہ تیرا بھائی ہمارے ساتھ جنگ میں شرکت کی اس نے یا نہیں کی. اب یہ بھی بڑا عجیب جملہ کہہ دیا میں نے، مطلب یہ کہ اگر امام بلا رہے ہیں تو جانا پڑے گا، واجب ہے جانا. یعنی وہ مر گیا، موت آ گئی، اسے انتقال ہو گیا، وہ کہیں دوسرے مقام پر ہے، دنیا میں سفر ہے، مسافرت کی وجہ سے نہیں آ سکا، کوفے کی ناکہ بندی ہے، بہت سے صحابی امام حسین علیہ السلام کے نہیں آ سکے، مجبور ہو گئے، نہیں نکل پائے، کوئی فائدہ نہیں تھا ان کے آنے کا، کیونکہ مطلب ممکن نہیں تھا ان کا، فائدہ سے مطلب ممکن نہیں تھا. وہ جو بھی کوشش کرتے، کوفے کے دروازے بند ہیں، یہ باہر نہیں نکل سکتے، تو جو بیچارے نکل پائے کوفے کے صحابی وہ نکل کر آ گئے، جیسے حبیب ابن مظاہر جیسے اور دیگر صحابی، کوفے کے کافی صحابی ہیں جو شہید ہوئے ہیں کربلا کے واقعے میں. لیکن یہاں پر جب مولا کائنات سے پوچھا کہ مولا لیت اخی فلانا شہید، میرا فلاں بھائی ہوتا آج دیکھتا اس واقعے کو، آپ کو جمل میں فتح نصیب ہوئی، تو مولا نے کہا کہ ہوا اخی کانا معانا، تیرے بھائی کی دل کی آرزو میرے ساتھ تھی کہ نہیں تھی؟ اس نے کہا نعم، جی مولا ساتھ تھی. کہا لقد شہدنا، وہ ہمارے ساتھ تھا جنگ میں. تو آپ اپنی قدر و قیمت کو سمجھیے. یہ جو آئمہ نے آپ کو، آئمہ نعوذ باللہ ابز گفتگو کرتے ہیں، یا کسی غزل گو شاعر کی طرح ہے کہ قافیہ ڈھونڈنے کے لیے، ردیف کے لیے ہر لفظ کو لا رہے ہیں، غزل کے اشعار زیادہ ہو جائیں تو ہر مطلب اس میں کہا جا رہا ہے. یہاں پر مخمل کی چادر میں ہیرے جواہرات ٹانکتے ہیں ائمہ معصومین، ان کی فصاحت و بلاغت ہے. تو جب پانچویں امام یہ بتا رہے ہیں کہ لعن اللہ من حال بینک و بین ماء الفرات، کہ جو آپ کے اور فرات کے درمیان حائل ہوا اس پر لعنت، یعنی ہماری محبت میں کسی چیز کو کم مت سمجھنا اور ہماری نفرت کرتے وقت کسی چیز کو معمولی مت سمجھنا. ماتھے پر بل نہ آئے، ہمارا تو اتنی دفعہ بل آئے، ہمارا کسی نے کیا بگاڑ لیا. سرکار یہاں تو دنیا ہے، کبھی کسی کی حکومت کبھی کسی کی، جب ہوگی قسم النار والجنہ کی حکومت پل صراط کے اس طرف، تب پتہ لگے گا حسین ابن علی سے محبت معنی کیا رکھتی ہے. لہٰذا جب ہم زیارت اربعین میں پڑھتے ہیں فاصبح رسول اللہ بکا موتورا، مولا حسین آپ کے قتل کی وجہ سے رسول خدا قتل کیے گئے، آپ کے قتل کے بعد وجہ سے رسول خدا کو تنہا کر دیا گیا، آپ کے قتل کی وجہ سے دین اسلام یتیم ہو گیا. اگر اس طرح کے جملے ملتے ہیں تو واقع کربلا کا اسٹیٹس کیا ہے؟ مولا حسین آپ پورا کا پورے 72 شہید، کم ترین تعداد، پورے کے پورے 72 شہید، اور بنی ہاشم کی تمام خواتین، امام سجاد کے خطبے، یہ خورشید نظام کربلا سید الشہداء ہیں، اور اس کے گرد جو چکر کاٹنے والے چاند ہیں یا ستارے وہ مستورات اہل بیت امام سجاد اور تمام کے تمام اصحاب امام حسین. لہٰذا کربلا کا واقعہ کی بنیاد میں نے بتائی، نتائج بتائے، محور کون ہے واقعہ کربلا کا؟ ذات سید الشہداء. کون سی سید الشہداء کی ذات؟ وہ سید الشہداء کی ذات نہیں جو آپ کے نبی کا نواسا ہے، وہ سید الشہداء کی ذات نہیں کہ جو علی و فاطمہ کا فرزند ہے، بلکہ وہ سید الشہداء جو پنجتن کا آخری تن ہے، جو وارث انبیاء ہے، جس کی ذات میں رسول کی تصویر نظر آتی ہے، جو رسول کی تمام انسانی صفات، روحانی صفات، کمالات کا وارث ہے. اگر آپ کو 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں کوئی غیر مسلم پوچھے تمہارا رسول کیسا تھا، تو آپ قرآن کھول کے مت بتائیے، کہیے دیکھو اس کو دیکھ لو، سمجھ لو رسول کو دیکھ لیا. ہم اس حسین پر ایمان رکھ کے گفتگو کرتے ہیں. لہٰذا جب محور حسین ابن علی کی ذات ہے تو نہ کربلا اپنے مقام سے دائیں سے رکھ سکتی ہے، نہ بائیں کی طرف ہٹ سکتی ہے، نہ کربلا کو آپ بلندی کی طرف لے جا سکتے ہیں نہ پستی کی طرف، کیونکہ کربلا متصل ہے، جڑی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ سید الشہداء حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. بنیاد، نتائج، بات ہو رہی ہے. خود اس واقعے کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ جب آپ زیارت عرفہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اسأل اللہ، پروردگار امام حسین، میں آپ کی قبر کے پاس کھڑا ہوں، فاسأل اللہ، میں خدا سے سوال کرتا ہوں، بالشأن الذی لک عندہ وبالمحل الذی لک لدیہ، جو آپ کی اہمیت ہے نا خدا کی نگاہوں میں، اس کے صدقے میں خدا سے سوال کرتا ہوں.
اور جو آپ کا مقام ہے خدا کے پاس. اب ہم اور آپ سر پٹکتے رہیں صبح تک نہیں, اگلے محرم تک, کہ حسین کی اہمیت اور حسین کا مقام یہ دو چیزیں کیسے ہو گئیں. یہ دو چیزیں زیارت عرفہ کے مطابق. اسعد اللہ بالشأن الذی لک عندہ وبالمحل الذی لک لدیہ, جو آپ کا مقام ہے خدا کے پاس اور جو آپ کی اہمیت ہے خدا کی نظر میں, ان دونوں کے ذریعے میں سوال کرتا ہوں. کیا سوال کرتا ہوں؟ کہ مجھے کار زینبی کرنے دے, مجھے کار حسینی کرنے. کہاں سے کار حسینی؟ کسی ماں نے پوچھا کسی عالم دین سے, مولانا یہ بتائیے کوئی ایسا عمل کہ میرا بیٹا امیر المومنین کی طرح بہادر ہو سکے. میں نے کہا بی بی یہ آپ, جب مجھے بتایا گیا واقعہ, میں نے کہا کہ یہ آپ وہ چیز مانگ رہی ہیں جس کی حضرت عباس تمنا کرتے ہوئے امام سجاد دنیا سے چلے گئے. واقعات موجود ہیں, امیر المومنین کے سامنے تمام ائمہ خاضع اور خاشع ہیں. امام سجاد فرمانے کہاں میرے جد علی مرتضیٰ کی عبادت, کہاں میری عبادت. جو سید سجاد امیر المومنین تک نہ پہنچ پائے وہ قیامت کے میدان میں سید الساجدین ہے. جو نہ پہنچ پائے وہ سید الساجدین ہے. آپ امیر المومنین کیا مطلب؟ یہ کیا عجیب قسم کے نظریات ہیں کہ میرا بیٹا میرا بچہ بہادر ہو جائے امیر المومنین کی طرح. آپ نے سمجھ رکھا کہ امیر المومنین نہیں ہوگا, آپ کا مرج تقلید ہو گیا. 4 کتابیں پڑھ کے وہ کسی مقام تک پہنچ جائے گا, آپ کے ممبر پہ بیٹھنے والا ذاکر ہو گیا, سر پہ امامہ ابا قبا ہے. تو اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے. مولانا آپ مراجع کی توہین کرتے ہیں. دیکھیے سرکار, آپ توہین سمجھ رہے ہیں تو سمجھتے رہیے. یہ جو باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں نا, آپ کے صف اول کے مراجع تقلید کے سامنے لوگ کر آ چکے ہیں, انہوں نے بالکل خوشی کا اظہار کیا اس پر. تو میں نے کہا نا کہ یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کس مرجع تقلید کی تقلید کرتے ہیں. کس نابلد اور ناکج فہم عاقبت نا اندیش مولانا کے ذریعے اپنے مرجع تقلید سے متصل ہوتے ہیں, اس پر خیر منائیے. ہر روز اپنے لیے خود فاتحہ پڑھ کے سویا کیجیے. تو آپ مذاق مت سمجھیے ان چیزوں کو, مذاق مت سمجھیے. صفن کا انہم بنیان مرصوص کربلا کے شہداء ہیں. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. کیا سوال کرتا ہوں؟ یہ عرفے کی زیارت. سوال کرتا ہوں تجھ سے, حسین ابن علی کی جو عظمت تیری نگاہوں میں ہے اور حسین ابن علی کی اہمیت جو تیرے سامنے ہے, یعنی وجود حسین ابن علی ایک مقام پر ہے اور عظمت حسین ابن علی ایک اور مقام پر ہے. یہ دو چیزیں ہیں. زیارت فرما رہی ہے, مجھے نہیں پتا کہ کیا پروردگار کہ مجھے گناہوں کی مغفرت, جہنم سے نجات, وہ اپنے مقام پر صرف واضح کہ پروردگار کہ مجھے ان یجعلنی, پروردگار حسین ابن علی کا جو مقام ہے تیری بارگاہ میں اس کی قسم, اور جو حسین ابن علی کی اہمیت ہے اس کی قسم, ان یجعلنی, مولا حسین میں یہ دعا مانگ رہا ہوں پروردگار سے. پروردگار دینے والا ہے, تو یہ مولا حسین کے مقام کی قسم کیوں؟ خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر. بھائی آپ امام حسین کے حرم میں ہیں, زری کو چوما, زیارت عرفہ پڑھی, اب آپ پروردگار سے مانگیں فاسأل اللہ, میں خدا سے مانگ رہا ہوں. تو مانگ لو خدا سے. حسین کے مقام کی قسم دے رہے ہو, حسین کی اہمیت کی قسم دے رہے ہو. کیوں دے رہے ہو یہ؟ کیونکہ جب خداوند تبارک و تعالیٰ کے یہ زبانی گفتگو نہیں ہو رہی, منافقین کا کلمہ یاد ہے نا قرآن میں, یہ زبانی گفتگو نہیں ہو رہی, بلکہ جب آپ حسین ابن علی کی زری کے پاس کھڑے ہو کر یہ جملے دہرائیں گے اور دل میں اس طرح کی محبت ہو, تب پروردگار عالم آپ کے دل کو دیکھ کر عطا فرمائے گا. لہٰذا حسین ابن علی کی زیارت کا مطلب چند جملے پڑھ لینا نہیں ہے, بلکہ مودت اور محبت اس مقام پر ہو کہ جس مقام پر خداوند تبارک و تعالیٰ آپ سے مطالبہ کرتا ہے, جس مقام پر جناب ختمی مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں, اس مقام پر ہو, تب آپ کو حق ہے یہ کہنے کا کہ پروردگار حسین کی اہمیت تیری نگاہوں میں اور حسین کی مقام و منزلت تیری نگاہوں میں, اس کی بنیاد پر تجھ سے مانگتا ہوں. مولانا یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں یہی تو سورہ منافقون کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. منافقین آئیں اور کہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ دل کے جذبات زبان کے ساتھ ہوں, دل کے جذبات زبان کے ساتھ ہوں, تب بات آگے بڑھے گی. میں پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں, کیا سوال کرتا ہوں؟ اب آپ دیکھیے سوال کیا کرتا ہوں, کیا سوال کرتا ہوں. ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ, مجھے دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رکھے, آخرت میں بھی. آخرت میں تو سمجھ میں آ گیا, دنیا میں کیسے ساتھ رکھے گا خدا آپ کو؟ امام حسین تو چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے کہ آپ 61 ہجری میں جی رہے ہوتے, آپ 61 ہجری میں ہوتے. اگر آپ اس وقت ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں اپنے صدق دل سے,
کہ جن کو ماننے کا امام حسین نے حکم دیا. اور اگر آپ اپنے عمل کو اس مقام تک لے کے جانا چاہتے ہیں، جائے یا نہ جائے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن نیت ہے کہ ہاں مجھ میں یہ خامیاں ہیں، اور آپ کہیں جو مولا حسین نے کہا وہ حق ہے اور سچ ہے، کوتاہی مجھ میں ہے، نقص مجھ میں ہے، خامی مجھ میں ہے، وہ تمام چیزیں مجھ میں ہیں، تو یہاں پر آپ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، کہ آپ امام حسین کے ساتھ ہیں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. اور جب رجعت ہو، آپ دیکھیے، توجہ کیجئے، ائمہ معصومین امام حسین کے ذریعے، اور میرا جملہ نہیں ہے یہ، کسی ذاکر نے بڑا اچھا کہا کہ آپ کہتے ہیں وقت کا حسین، وقت کا حسین. شاعروں نے بڑی اس کے اوپر اپنی قلم فرسائی کی ہے، اور تقریر کرنے والوں نے بھی داد سخن دی ہے، اور بہت اس پر عجیب ایک قسم کی سینہ کو بھی ہوئی ہے کہ صاحب حسین تو کسی ذاکر کا جملہ میرا نہیں، مجھے کسی دوست نے بتایا، اس نے کہا خدا نے تو 12 میں دوسرا حسین پیدا نہیں کیا، آپ اپنی گناہگار ماؤں کے ذریعے، گناہگار یہ جو باپ ہیں غیر معصوم، ان کے ذریعے حسین کو لانا چاہتے ہیں دنیا میں. عقائد کو سمجھیے اپنے توجہ کے ساتھ. رسول خدا کو مدینے میں پورا کوئی بچہ دکھ ہی نہیں رہا جس کو اپنی زبان چسائیں. تو جو رسول کو دیکھ کر وقت کا حسین نہ بن سکے، جتنے ڈھیروں بچے تھے، رسول خدا کو کوئی اور دختر، کوئی اور بیوی، کوئی اور مستور، کوئی اور خاتون دکھ ہی نہیں رہی پورے مدینے میں کہ جب آئے تو کھڑے ہو جائیں، لپک کر استقبال کریں، اس کا ہاتھ چومیں، اپنی جگہ پر بٹھائیں. تو آپ کہاں سے دوسری فاطمہ لائیں گے؟ کہاں سے دوسرا حسین لائیں گے؟ آپ نے کبھی سنا دوسرے امام حسن کی بات نہیں ہوئی ہے کبھی آج تک؟ حسن زمان کوئی نہیں کہا یہ دوسرے وقت کے حسن ہیں، نہیں ہوئی ہے. کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ جو جعلیات کی فیکٹری لگائی گئی ہے نا، اس کے مطالعہ بیچارے کا وہاں تک ہے ہی نہیں کہ امام حسن کی سیرت کو سمجھ سکے. اس کو جو سامنے کی چیز تھی وہ تمام کی تمام جو چیزیں امام حسین دکھے. اور کیا میں دعا کروں مغفرت کی قبلہ و کعبہ حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی نقوی نقن صاحب کے لیے کہ جس کو کوئی ہلڑ بازی کرنی ہوتی ہے امام حسین کا نام لیتا ہے، جس کو گھر میں بیٹھنا ہوتا ہے امام حسن کا، نہ وہ سیرت کو سمجھے نہ یہ سمجھے. یہ میرا جملہ نہیں ہے، بر صغیر کے مستند ترین خطیبوں میں سے ایک خطیب کا جملہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ قبلہ و کعبہ ان دونوں شہزادوں کی توہین کر رہے ہیں، وہ ان کی توہین کر رہے ہیں کہ جو غلط مقاصد کے لیے ان دونوں شہزادوں کی سیرت کو غلط استعمال کرتے ہیں. نہیں سنا ہوگا آپ نے آج تک. آپ نے سنا وقت کا امام باقر؟ کیوں نہیں سنا؟ کیونکہ آپ امام کو دیکھتے ہیں اپنے زاویہ نگاہ سے. حدیثیں پڑھی کب آپ نے؟ آپ کہتے ہیں وہ تو گھر میں بیٹھ رہے حدیثیں پڑھ کے لکھتے رہے. جو شخصیت، یقیناً سید الشہداء کی شخصیت ایسی ہے کہ سید الشہداء کی شخصیت مسحور کن ہے، ایک کیرزمیٹک شخصیت ہے، مسمرائز کیا ہے سید الشہداء کی قربانی نے. لیکن جب امامت کی بات آتی ہے، اب یہ میں بات بغیر تکلف کے کروں کیونکہ امام کی بات کر رہا ہوں اور امامت کی، مجھے نہیں پتا کتنے لوگ سمجھیں گے اس بات کو، اور جو گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں وہ کتنے لوگ سمجھ پائیں گے. لیکن یہ بات ہے ذرا سا تعنی اور تثبت کے ساتھ، ذرا سا سکون کے ساتھ سن کے سمجھنے کی. اور میں مسلسل کہتا آیا ہوں، میں نہیں کہہ رہا آپ میری بات کو مانیے، پہلے جس کے ذہن میں سوال آئے ان تقاریر کے بارے میں اعتراض کرے، وہ تمام کی تمام زیارتیں مولا حسین کی میں نے طریقہ بھی بتایا. بھاگے نہیں، تو چل میں آیا والی زیارتیں نہ پڑھے، ایک ایک لفظ پر رک کر ترجمہ کرے، کروائے، اس کے اوپر سوچے، پھر جا کر بات کرے کہ زیارت کیا کہہ رہی ہے. آخری واقعہ یہ کربلا کے سلسلے میں جو آپ کو اٹیچ ہونا ہے، جہت، ڈائمنشن، اینگل، جو میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ڈائمنشن یہی خدا نے دی ہے. اچھا ہم مروہ سے شروع کریں گے، صفا پہ سعی کو ختم کریں گے، نہیں کر سکتے آپ. اچھا ہم ادھر والے کونے سے خانہ کعبہ کے طواف کو شروع کریں گے، نہیں کر سکتے آپ. صفا بھی متبرک پہاڑی ہے، شاعر اللہ میں سے، بجائے حجر اسود کے صفا کو بوسہ دیں گے جا کر، نہیں دے سکتے. حتیم کے اوپر چڑھ کے نماز پڑھیں گے، صحیح، علماء نے کہا اندر جا کے پڑھو. تو جو بھی آپ کام کر لیجئے وہ نہیں کر سکتے. خانہ کعبہ مسجد الحرام میں جتنی چیزیں اور اشیاء ہیں متبرک، ہر ایک کی جہت ہے. حتیم کے اندر جا کے نماز پڑھو. بارش آئے، میزاب الرحمت کے نیچے کھڑے ہو، اس پانی کے ذریعے اپنے بدن کو بھگو. الاکثار من شرب الزمزم، آب زمزم کو زیادہ پیو. کتنا پیو؟ ہمیشہ حکم یہ ہے کہ پیاس سے زیادہ مت پیو، لیکن زمزم کے پانی کو بہت کثرت کے ساتھ پیو. ایک کولر رکھا ہے وہاں پر، بیچارے جو خدام ہوتے ہیں انہوں نے رکھ دیا خانہ کعبہ کے، انہوں نے کہا یہ زمزم ہے اور یہ بڑا مہنگا منرل واٹر ہے. اب آپ اس کو اگر حد سے زیادہ پیئیں گے تو مکروہ ہے، اس کو پیئیں گے ثواب ہے.
تو جہد کو سمجھیے، جب واقعہ کربلا ہو رہا ہے تو جہد کیا ہے؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، مجھے آپ کے ساتھ رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر اس کے بعد کیا؟ السلام علیکم یا قتیل العبرات، سلام ہو آپ پر ہے مولا حسین، آپ وہ مقتول ہیں جس کا تعلق آنسوؤں کے ساتھ ہے. کیا مطلب آنسوؤں کے ساتھ؟ حضرت حجت جب ظہور کریں گے تو کیا فرمائیں گے؟ میں حجت ابن الحسن ہوں، 12واں امام ہوں. الا یا اہل العالم، اے دنیا کے لوگوں سنو، ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، میرے جد حسین کو لوگوں نے پیاسا قتل کیا. یہ پہلی آواز ہوگی جو حضرت حجت بلند فرمائیں گے. تو آپ توجہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے، یعنی جب واقعہ کربلا کے بعد آپ کو کس طرح سے تعلق رکھنا ہے مولا حسین کے ساتھ. زیارت وارثہ پڑھ لیجئے. وخواتیم عملی، میرے تمام اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، میرا سلام کرنا، میرا افطار کرنا، میرا افطار دینا، میرا اپنے باپ کی چپلوں کو اس کے آگے سیدھا کر دینا، میرا کسی مومن کو سلام کرنا، میرا کسی بزرگ کے احترام کے لیے کھڑے ہو جانا. وخواتیم عملی، میرے جتنے بھی نیک عمل ہیں اس پر مہر تصدیق حسین ابن علی لگاتے ہیں. وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع، مولا کسی اور کو نہیں، اس زمانے میں کوئی ایک حسین ہے، وہ عالم غیب میں ہے، پردے غیبت میں. مولا وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع، میرا دل آپ مولا حسین، صرف آپ، جب زیارت وارثہ پڑھ لوں میرا دل آپ کے دل کے آگے محض اطاعت ہے. وہ امری لامرکم متبع، میرے تمام کام آپ کے کاموں کے پیچھے چلتے ہیں، جو آپ حکم دیں گے. یعنی آپ توجہ کر رہے ہیں کہ کہیں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ کربلا سے کس طرح سے متصل ہو، صاحب تم نے یا حسین بن گئے یا زینب بنے، نہیں تو تم یزیدی ہو. کوئی ایسی بات نہیں ہے. یزیدی کہنے کا آپ کو کسی کو حق نہیں ہے. آپ کا دوست وہ قما کا ماتم نہیں کرتا، آپ ماتم کرتے ہیں، آپ نے کہا تم یزیدی ہو. اس نے تابوت کو نہیں چوما، بیچارہ کوئی بھی دل میں بیچارہ تھکا ہوا تھا، پیر میں درد تھا، نہیں جا سکا، پیر سن ہو گیا، آپ نے کہا تم بڑے یزیدی ہو. اس نے علم کو بوس، آپ نے کہا اچھا انہوں نے ماتم کر لیا، آپ نے کہا تم نے زنجیر کا قما کا ماتم کیا، تم یزیدی ہو. کسی حدیث میں آیا ہے؟ میرے بچپنے سے ہمیشہ ہمارے دوست بہت سارے ہم کرتے تھے قما کا ماتم زنجیر کا، کچھ نہیں کرتے تھے، دونوں ساتھ اکٹھے جاتے تھے، خاندان کے لوگ دونوں ساتھ اکٹھے آتے تھے، شائبہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو ذرا کھنگالیے اپنے وجود کو. یہ غلط باتیں ڈال کون رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ 30-40 سال پہلے بھی سکون سے سب ساتھ جاتے تھے، ماتم کرتے ہوئے آتے تھے، اور اب بھی جا رہے ہیں. یہاں پر یزیدیت اور حسینی ہونے کا اور یزیدی ہونے کا سرٹیفکیٹ آپ کو بانٹنے کا حق نہیں ہے سرکار. یہ پتہ اس کو ہے کہ جس کے صدقے میں ہماری آپ کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، جو عالم غیب میں ہے، اور جس کے مرضی کا جو فتویٰ اس کے مطابق چلے، بخدا سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. آپ کیوں ٹھوسنا چاہتے ہیں، دادنا چاہتے ہیں اپنے مرضی تقلید کا فتویٰ دوسرے شخص پر؟ آپ اپنے فتوے کے مطابق چلیے، وہ اپنے فتوے کے مطابق. وہ یہ کام کر رہا ہے ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، مراجع کی فہرست موجود ہے جو جائز قرار دیتے ہیں. ایک کام ہے جو نہیں کر رہا، مراجع کی فہرست موجود ہے اس کے پاس کہ جو جائز قرار نہیں دیتے ایک کام کو کسی بھی. تو بہت جلدی سے کسی پر مہر مت لگا دیجئے کہ تم یزیدی ہو، تم حسینی ہو. یہ صرف اور صرف امام سجاد کے ہاتھ میں ہے کام، انہی کے ہاتھ میں رہنے دیجئے. یہ حضرت حجت کے ہاتھ میں، انہی کے ہاتھ میں رہنے دیجئے. جس کو اپنی 2 رکعت نماز کے اصلاح کا نہیں پتا، وہ آ کر کیا سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے، تم حسینی ہو، تم یزیدی ہو، تم زینبی ہو. کہاں سے، کس زیرات میں، کس حدیث میں؟ ایک حدیث. میرے نوجوان بچے ہیں، بعض کے چہرے پر میں حیرت کے آثار دیکھ رہا ہوں، مولانا عجیب بات کر رہے ہیں، ہمیں تو گھٹی میں یہ پلایا گیا. تو بیٹا گھٹی میں پلایا گیا تو طے کر دو، جا کر اسرنو اپنی غذا کا انتظام کرو، جا کر حدیثوں کو دیکھو، جا کر زیارتوں کو پڑھو. اور اگر میں کہتا کہ میں نے کتاب لکھی ہے، میرا درس ہے وہاں پر، تو پھر میں شاید آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہ رہا ہوتا. عقائد دیکھیے، کوئی بھی کام آپ کو کرنا ہے ملکی سطح پر کیجیے، آزاد ہیں آپ، اس سے مجھے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. آپ سماجی لحاظ سے کیا سوچ رکھتے ہیں، سیاسی لحاظ سے کس جماعت کو ووٹ دیتے ہیں، آپ جو کرنا ہے کیجیے. آپ ہم یہاں بات کر رہے ہیں زیارت وارث کیا سکھاتی ہے، زیارت امین اللہ کیا سکھاتی ہے، زیارت عاشور، زیارت عرفہ کیا سکھاتی ہے، کس طرح سے ہم کو حکم دیا گیا. تو بنیاد اور نتائج پر بات ختم ہو گئی. خود واقعہ کربلا کے ساتھ جڑ جانا، کس طرح سے جڑ جانا. جو عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو جو حرم سے نکل رہے ہیں پانی پلائے، فکأنما، اس کے لیے کہ گویا یہ ثواب ہے کہ اس نے 61 ہجری میں مولا حسین کے لشکر کو پانی پلایا. نہیں ہم تو یہاں جلوس نکلتا ہے، ہم ان کو بھی پانی پلائیں گے، وہی ثواب ہوگا. اس شہر میں کوئی مولا حسین جیسا دفن ہے؟ آپ سمجھ ہی نہیں رہے. خود وجود ہے مبارک و متبرک نورانی سید الشہداء کی ایک حقیقت ہے کہ نہیں ہے. جس ذریعے مقدس کے اندر سید الشہداء کو سپرد خاک کیا گیا، محو استراحت ہیں، اس کی اپنی ایک حقیقت ہے کہ نہیں ہے.
ورنہ اگر ہر جگہ پہ ہر وہ ثواب ملتا تو آپ کسی بھی امام باڑے کو چنیے اور کسی دوسرے امام باڑے کو 80 کلومیٹر ہے 82 کلومیٹر کربلا سے نجف کا راستہ پیدل چلیے اور کہیے ہم کو امام حسین کی زیارت کا ثواب نہیں ملے گا سرکار آپ کو؟ کیوں نہیں؟ ہم تو مولا حسین کے چاہنے والے ہیں. یہ بندر بات نہیں ہے سرکار. ذرا دین کو سمجھیے. ائمہ کی احادیث کے ذریعے روایات کے ذریعے آپ کو حق نہیں ہے ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف لے کر جانے کا. جہاں تک بتایا ہے وہ کام کیجئے. آپ میں سے کوئی بھی امام صادق کا شاگرد نہیں ہے. شاگرد آتا یبن رسول اللہ یہ میں نے دعا لکھی ہے آپ پڑھ لیجئے. تعلیم امام صادق نے دی ہے, سکھایا امام صادق نے, درس امام صادق نے دیا کہ اپنی دعا اپنے پاس رکھو. کیا مطلب اپنی دعا؟ یعنی 2021 کا بھی مومن اپنے نظریات عزاداری کے اپنے پاس رکھے. دونوں فکریں غلط ہیں عزاداری کے سلسلے میں. افراط و تفریط. افراط تفریط اپنے معنی میں کوئی نہ لے. ممبر پر بھی موجود ہوں, سانس آ رہی ہے, اگلے لمحے اگر آنا بند ہو گئی تو پھر میں پریشان ہوں گا کہ میں نے کیا کہہ دیا. افراط و تفریط کا مطلب کیا ہے؟ نہ ائمہ نے جو آپ کے لکیر لگائی ہے اس سے آگے مت جائیے, نہ دائیں جائیے نہ بائیں جائیے, اور وہ القاب کسی کو مت دیجیے. بہرحال ہماری زیارت پر بات ہو رہی تھی, بات آگے چلی گئی تو بچے ہمارے ان چیزوں کو پڑھیں, دعاؤں کو پڑھیں. زیارت عرفہ اور زیارت عاشورہ, میں نے 2-4 جملے آپ کے سامنے پیش کیے. اصبح بک رسول اللہ موتورا, رسول خدا آپ کے بعد قتل کے ذریعے اکیلے ہو گئے. یہ قتل رسول خدا کا تھا, رسول خدا پر یہ ظلم ہوا ہے تمام. لہٰذا رسول خدا پر ظلم ہوا ہے کس کے قتل کی وجہ سے؟ مولا حسین کے قتل کی وجہ سے. یعنی کربلا کو روک دیا گیا 61 ہجری کی عصر عاشور کے بعد. اس سے آگے بات نہیں بڑھ رہی. جناب زینب امام زین العابدین کو یہ پکار کر نہیں کہہ رہی کہ انت عصر الحسین, تم اس زمانے کے حسین ہو. کہہ رہی یا بقیت جدی و ابی و اخوتی, میرے باپ بھائی اور نانا کی یادگار. امام صادق کے پاس راوی آتا کہتا السلام علیکم امیر المومنین. جو میں نے روایت میں پڑھا, بعض جملہ جگہ یہ ہے جملہ, بعض جگہ نہیں. جو اب بتا رہا ہوں جملہ یہ تو واقعہ ہے, لیکن اب جو جملہ پڑھ رہا ہوں یہ مختلف انداز سے ہے. فقام فزعان, گھبرا کر کھڑے ہو گئے. اور ایک جگہ یہ کہ فزع, گھبرا گئے کہ تو نے کیا کہا؟ کہ آپ کو کہا السلام علیکم امیر المومنین. کہا کہ یہ لقب ہمارے جد علی ابن ابی طالب سے مخصوص ہے, خبردار. امام صادق کی عصمت میں خاکم بدہن کون سی کمی ہے؟ نہیں, یہ خدا کی جانب سے لقب آ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں بی بی زینب کو وارث تطہیر, مالک تطہیر شہزادی ہیں. ہمارے کلچر کے حساب سے بات تو ایک دفعہ امام سے اگر کہتا ہے کہ آپ 12ویں ہیں, ان کا لقب امام کا لیتا ہے کہ قیام کرنے والا. امام نے کہا ہم سب خدا کے حکم کے ذریعے قیام کرتے ہیں, لیکن یہ جو لقب ہے یہ ہمارے 12ویں کے لیے. امام رضا فرما رہے ہیں امام جعفر صادق آپ ہیں 12ویں, وہ جو قیام کریں گے آل محمد سے امام. امام نے کہا نہیں, لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی, اگر میں اپنی 12ویں نسل کو درک کر لیتا, یعنی امام کے بعد تو چھٹی نسل, چھٹے بیٹے کو درک کر لیتا تو ساری زندگی اس کی خدمت کرتا. یعنی امام کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو 12ویں کا لقب ہم کو نہیں مل سکتا, ہمارا 12ویں کو نہیں مل سکتا, جد کا لقب پوتے کو نہیں مل سکتا, پوتے کا دادا کو نہیں مل سکتا. یہ 12 اماموں کے درمیان کی بات ہو رہی ہے کہ لقب ادھر سے ادھر سے رکھ نہیں سکتا. یہ 12 اماموں کی بات ہو رہی ہے کہ لقب ادھر سے ادھر سرک نہیں سکتا. جو اندھیروں میں پڑے ہوئے ہوں ہم آپ جیسے, ان پر لانا تو کفر کی علامت نہیں ہے, حماقت کی علامت ہے سرکار. یہ 12 ہستیاں 14 معصومین ایک دوسرے کی طرف منتقل نہیں کر رہے لقب کو. یہ القاب خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملے. پروردگار چاہتا تو تمام کے تمام ائمہ خانہ کعبہ میں ولادت ہوتی, تمام کے تمام ائمہ کی مسجد میں شہادت ہوتی, نہیں چاہا. جھولے میں اژدہے کو ہر امام چیر سکتا تھا. جو قنداقہ جو پارچہ لپیٹا جاتا ہر امام کی ماں لپیٹتی 3-4, وہ بچہ چیر کے پھاڑ دیتا اس کو. مولا کائنات نے کیا صرف. تو آپ یہ بتائیے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ امام سجاد کہتے ہیں اچھا دادا نے خطبہ دیا بغیر نقطے کا, ہم بھی دے دیں, نہیں دیا. دادا نے ہمارے بغیر الف کا خطبہ دیا, ہم بھی دے دیں, نہیں دیا. یہ سب باتیں ہو کیا رہی ہیں؟ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں دیکھو ہر ایک کا لقب ہے. جب قیامت میں سید ساجدین پکارا جائے گا, امام سجاد نکلیں گے صرف باہر. تو آپ ان چیزوں کو سمجھیے, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے.
پتن. یعنی جس شہزادی کے نکاح کا اختیار پروردگار عالم اس سے چھین لے کہ جس کو جنت جہنم کا اختیار دیا ہے, آپ وہاں پر اپنے ہاتھ میں اختیار لینا چاہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کوئی اس طرح کی جہاں پر آئے سمجھ لیجئے یا تو بیچارہ قلت مطالعے کا شکار ہے کہنے والا, اب میں کیا کہوں, اور اگر جان بوجھ کے کر رہا ہے تو یقیناً منحرف ہے, گمراہ ہے.